نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ توبہ کی اس کی لاسٹ کی کچھ آیات ہیں، اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ نیو سورہ جو ہے سورۃ یونس جو ہے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کی آیت نمبر ہے 126 سے انشاءاللہ سورۃ توبہ کی۔ اولا کیا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، یعنی منافقوں کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، یرونا وہ دیکھتے، انہم کہ وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی میں کل عامن ہر سال، مرتن ایک بار، او یا مرتینی دو بار، ثم پھر لا یتوبونا نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم اور نہ ہی وہ یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ لاسٹ ٹائم بیسیکلی یہاں پر جو منافقت کا، ان کے منافقین کا رویہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا 124 آیا سے بیسیکلی ان کا شروع ہو گیا تھا، کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جب بھی آیات نازل ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ جو وحی آتی ہے تو اس سے تمہارا یعنی کیا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی ایک طنزیہ اور جسے کہہ لیں کہ مذاق کے سٹائل میں جو ہے یہ لوگ مومنوں سے اس طرح کے کوسچنز کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ مومن کا تو حال یہی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا کہ ان کا تو یہ آیات، یہ وحی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور یہ آیات کیا ہیں، ان کو سن کر مومن جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آیات میں کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہوتی ہیں مومنوں کے لیے کہ اچھا مومن یہ کریں گے تو ان کو بدلے میں یہ جو ہے اجر ملے گا، اس طرح کی جنت ملے گی، یعنی بیسیکلی مومن کے لیے تو خوشخبریاں ہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی مومن جو ہے احکامات کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور مومن اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن منافق جو ہیں ان کے دلوں میں چونکہ بیماری ہوتی ہے، منافقت کی بیماری ہوتی ہے، تو ان پر جب وہ لوگ جب آیات سنتے ہیں، احکامات سنتے ہیں، تو یہ قرآن کا اثر ان پر کیا ہوتا ہے، رجسن الی رجسہم، تو بجائے اس کے کہ ان میں کوئی امپروومنٹ آئے، ان کے دلوں کی کچھ صفائی ہو جائے، ان کی منافقت کچھ کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ نجاست پر نجاست، یعنی اضافہ ہو جاتا ہے، غلاظت ان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی مثال دیکھی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ قرآن تو بیسیکلی یعنی اپنے آپ میں کیا ہے، بہت ہی پاک کلام ہے، قرآن میں تو شفا کہا گیا، تو کسی کے لیے یہ بہترین چیز بن جاتی ہے، اور یہی قرآن کسی کی نجاست میں جو ہے اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ہم نے بارش سے لی تھی کہ بارش جو ہے اپنے آپ میں صاف ستھری اور بہت فائدہ مند اور خیر کی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی، کس قسم کی، کس ٹائپ کی زمین پر جا کر گرتی ہے۔ اگر تو صاف ستھری فرٹائل ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں پر جو ہے بارش کیا کرے گی، اس زمین کو اور زیادہ زرخیز کر دے گی، گرینری میں اس کی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بارش جو ہے گندگی کے ڈھیر پر جا کر گرے تو کیا ہوگا، غلاظت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب ایسے میں ہم بارش کو تو برا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے، قصور کس کا ہوگا، اس زمین کا، کہ وہ زمین اپنے آپ میں اچھی نہیں ہوتی، اگر اچھی ہوتی تو بارش اس کو فائدہ دے دیتی۔ یعنی اسی طرح سے کیا ہے کہ جیسے کھجور ہے یا شہد ہے، ان میں بھی کیا ہے، جیسے شہد میں شفا ہے، لیکن اگر ایک ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہے وہ اگر شہد کھانا شروع کر دے تو اس کو وہ نقصان دے گا۔
اب پرابلم شہد میں نہیں ہے، شہد میں تو ڈیفینیٹلی شفا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس مریض، اس شخص میں کیا ہے، مرض ہے، جس کی وجہ سے وہ شہد اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بیسیکلی منافق جو ہیں ان کی اپنی دل کی زمین جو ہے نا وہ بہت گندی ہے، اور دل کی زمین گندی کب ہوتی ہے؟ یہ منافقت کیا تھی کہ یہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انسان کی دل کی زمین کب گندی ہو جاتی ہے؟ جب انسان سنتا ہے، سب احکامات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ماڈیفائی نہیں کرتا، چینج نہیں کرتا، اس میں بدلاؤ نہیں آتا، تو کیا ہے کہ بیسیکلی اس کی زمین جو ہے وہ پھر صاف نہیں ہے، تو قرآن جو ہے اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے لیے کیوں کہہ دیا گیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک متقی انسان کیا ہے، وہ یعنی اس چیز کا اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کے لیے یہ ڈر جو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا بھی ہے اور اچھائیوں کو لیتا جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی جس میں یہ چیز ہوگی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہے گا اور احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے منافقت کے لیے، منافقوں کے لیے کیا تھا؟ رجسن الا رجسہم، کہ نجاست پر نجاست۔ اور ظاہر سی بات ہے اب یہ لوگ چونکہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اسی حال میں پھر وہ ان کو موت بھی آ جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں، یعنی بیسیکلی ان کو جسے کہہ لیں کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سال میں ان کی جو ہے ایک یا دو بار ان کی آزمائش ہوتی ہے، سال میں ایک یا دو بار ان کو آزمایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی ان آزمائشوں سے سبق نہیں سیکھتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور آزمائش کیسے ہوتی ہے کہ مال کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے، صحت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، بیماری کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف منافق کی آزمائش ہوتی ہے، مومن کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور منافق کی بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن دونوں کے رویے میں فرق ہوتا ہے، اور یہ رویے کا فرق ہی انسان کو مومن بناتا ہے یا منافق ڈکلیئر کرتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ مومن جو ہے اپنی آزمائش سے سیکھتا ہے، فوراً ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا کہیں نہ کہیں پر مجھ پر کمی کوئی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شکوے شکایت قطعاً نہیں کرتا، قطعاً بھی واویلا نہیں مچاتا کہ ہائے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ چیز اس میں نہیں ہوتی۔ جبکہ منافق کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے تو فوراً جو ہے وہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹتا نہیں ہے، دوسروں پر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دے گا، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، اگر لوگ نہیں ملیں گے تو فائنلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنی مصیبت کا جو ہے وہ الزام دینا شروع کر دیتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل ہوتی ہے سورتن کوئی سورت، نظارہ تو دیکھتے ہیں، بعضهم ان کے بعض یعنی منافقین کے بعض، الی بعض بعض کی طرف، هل یراکم کیا دیکھتا ہے تمہیں، من احد کوئی ایک، ثم پھر انصرفوا پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بانہم کیونکہ یہ، قومن لوگ، لا یفقہون نہیں سمجھ سے کام لیتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، اور پھر کیا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ مومنوں کے سامنے جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو اب ان کو تو فکر لاحق ہو جاتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا،
اور مختلف قسم کی غلط حرکتوں میں وہ انوالو رہتے تھے، تو اس ٹائم پہ ان کو بڑا خدشہ لاحق رہتا تھا، بڑی فکر لاحق رہتی تھی کہ بھئی اب صورت کوئی نازل ہو گئی تو ان کے عیب جو ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں، یا پھر یہ کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ صرف نام کے مسلمان تھے، اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ بھی ان کو فکر ہوتی تھی کہ اچھا اب صورت نازل ہو گئی، اب نیا حکم آ گیا، اب حکم آ گیا تو ڈیفینیٹلی اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دینا پڑتا ہے، ادروائز وہ حکم پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب یہ چیز جو ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ منافقین کو اپنی مال اولاد یہ سب کچھ، اپنا نفس جو ہے، یہ ساری چیزیں بڑی پیاری تھیں، تو کیا ہوتا کہ حکم آنے پر جو ہے ان کی جان پہ بن جاتی تھی، یعنی کوئی صورت نازل ہوتی، احکامات آتے تو یہ چیز کیا تھی کہ ان کی جان پہ بن جاتی تھی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اشارے کرتے، اور کیا تھا کہ اب اس چیز سے وہ پھر جاتے، یعنی بیسیکلی وہ ان احکامات کو لینا نہیں چاہتے تھے، سنی انسنی کرتے کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور یعنی جانتے بوجھتے ہوئے ہر چیز ان کو پتہ چلتی، لیکن شو کیا کرتے کہ جیسے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور جب انسان کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، اور ایسے بنتا ہے کہ جیسے میں تو بالکل ٹھیک ہی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے، صرفکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ اب یہ چیز ہم جو ہے نا بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جب اس طرح کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں کو پھیر دیا کہ اچھا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہ پائیں، ان پر عمل نہ کر پائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ انسان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب انسان خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آتا نہیں ہے، متوجہ نہیں ہوتا، غور نہیں کرتا، اور اس کو لینا نہیں چاہتا، اور یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے سامنے آتا ہے لیکن ہر بار وہ اس سے پیٹھ پھیر کے واپس چلا جاتا ہے، اس کو لیتا نہیں ہے، تو فائنلی کیا ہے، صرف اللہ قلوبہم، یعنی یہ چیز جو ہے نا بڑا ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، اتنی جلدی نہیں کی جاتی، بہت انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، بار بار اس کو دیکھا جاتا ہے، بار بار اس کو آزمایا جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا کہ ان منافقین کو جو ہے بار بار آزمایا جاتا ہے، ایسی سچویشنز، ایسے حالات ان کے سامنے لائے جاتے ہیں جن سے یہ نصیحت پکڑیں، لیکن پھر بھی انسان اگر نصیحت نہیں پکڑتا تو ایونچولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان منافقوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے دلوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ جیسے ہم قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، تو اس میں بھی کیا تھا کہ پہلے وہ خود ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی یوں پہل نہیں کرتے، پہلے کیا تھا کہ وہ خود ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا کہ حق اور ہدایت سے ان کو پھیر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت جو ہے نا یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو لینا نہ چاہے اور اللہ تعالیٰ بار 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 اس کو رہنمائی کے مختلف جو ہے سبب دیں، مختلف طریقوں کے اس سے جو ہے اس کے سامنے جو ہے ہدایت کو پہنچایا جائے، ایسا نہیں ہوتا، دی جاتی ہے، بار بار اس کو دی جاتی ہے، لیکن اتنی بھی ویلیو لیس نہیں ہوتی کہ اس کو وہ لینا نہیں چاہتا اور زبردستی جو اس کے سر پر ہدایت کو تھوپ دیا جائے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو بیسیکلی جب انسان جو ہے اتنا سخت رویہ دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے حق اور ہدایت سے پھیر دیتے ہیں، پھر اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے اور اس میں سے صحیح کو لے کر جو ہے وہ اس پر عمل کر جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ آیا تمہارے پاس، رسول، ایک پیغمبر، من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز، بھاری ہے، گراں ہے، علیہ، اس پر یعنی اس رسول پر، ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچے، حریص، بہت زیادہ حریص ہے، علیکم، تمہارے بارے میں، بالمؤمنین، مومنوں پر، رعوف، نہایت شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان۔
اب یہاں پر یہ جو 2 آیات ہیں بیسیکلی یہ بڑی کنکلوڈنگ سی آیات ہیں اس صورت کی، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے، اور وہ پیغمبر کیسے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کو گراں لگتی ہے، بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے یہ بہت بہت زیادہ خواہش مند ہیں، بہت زیادہ حریص ہیں، اور مومنوں پر کیا ہیں، نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اب بیسیکلی جیسے کہ سورۃ التوبہ جو ہے یہ جسے کہہ لیں کہ مدنی دور کے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی، اور کیا تھا کہ یعنی ایک لمبا پیریڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گزر چکا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں پر بہت واضح ہو چکی تھیں، اور کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول جو ہے وہ کہاں سے آیا، کوئی اجنبی نہیں تھا، کسی اور علاقے سے نہیں آیا تھا، کیونکہ کیا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ عرب سے کوئی نان عرب جو ہے، کوئی باہر سے کوئی شخص آیا ہو مکہ میں اور اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ ایسے میں کیا ہے کوئی بالکل اجنبی شخص آ کر جو ہے آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہے تو بلیو کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے ایمان لانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ شخص کون ہے اور پچھلی زندگی اس کی کیسی تھی، کون ہے، کیسا ہے، تو اس کی بات پر یقین کرنا کیا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی تو نہیں تھے، کیا تھا کہ تم ہی میں سے، یعنی تم ہی میں سے جو ہے رسول کو بھیجا گیا، اور کیا ہے کہ اس رسول کی پیدائش، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اور پھر نبوت کے بعد جو کچھ بھی حالات بنے، کس طرح سے جو ہے مظلومی کا دور گزرا، بے بسی اور بے کسی کا دور گزرا، اور پھر کیا تھا اس مظلومی اور بے کسی اور کمزوری کے باوجود کس طرح سے جو ہے فتح اور کامرانی جو ہے ان کو نصیب ہوئی۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں، اس بات کی تصدیق کر رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے داغ زندگی، نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے داغ زندگی تھی کہ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، یہ ایک ایک بات جو ہے وہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ایک سچے رسول ہیں۔ یعنی سارا کچھ جو ہے، ایک تو یہ کہ نبوت سے پہلے کی جتنی بھی لائف تھی وہ ان لوگوں کے سامنے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا کہ ان لوگوں کے بالکل سامنے تھا، کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو بھی حالات و واقعات، نبوت ملنے کے بعد جو بھی حالات و واقعات پیش آئے وہ بھی کیا تھے، لوگوں کے بالکل سامنے تھے۔ تو ایسے میں کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہہ لیں کہ ایک خوبی یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ اتنا لمبا پیریڈ جو آپ نے اتنی مشکلات میں گزارا، تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی تھی کہ ایٹ دی اینڈ یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت مال و اسباب اکٹھا کر لیا ہو اور جو ہے ایک بڑی زبردست قسم کی جسے کہہ لیں کہ پرتعیش زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہو، نہیں، یہ ساری جو سٹرگل تھی، یہ ساری سٹرگل جو تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بہت کچھ دیا، اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، یعنی اپنا کوئی ذاتی فائدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سٹرگل سے حاصل نہیں کیا، بلکہ کیا تھا، لوگوں کو فائدہ دیا، اور یہ چیز ظاہر کر رہی تھی، یعنی ایک شخص جو ہے اپنی زندگی کے اتنے سال جو ہے وہ یوں ہی لوگوں کے لیے یعنی سٹرگل کرنے میں گزار دے اور اپنے لیے کچھ بھی وہ نہیں کر رہا، اٹ مینز کہ وہ کیا ہے، بہت زیادہ سنسیئر ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر اس ساری سٹرگل کے اینڈ پہ یہ بات بہت پرومیننٹ ہو چکی تھی، بہت ایویڈنٹ ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، عزیز علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت بھاری ہے، ما عنتم، کہ جو تم لوگوں کو تکلیف پہنچے، یعنی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے ان کی تکلیف جو ہے، ان کی مشکلات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر بہت بھاری گزرتی تھیں. اور یہ تکلیف کیسی تھی؟ یعنی لوگوں کی تکلیف کیا کہ صرف جسمانی تکلیف نہیں ہے، صرف بظاہر کی دنیاوی تکلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ روحانی تکلیف. دونوں تکالیف جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری تھیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی مشکل آئے، جسمانی تکلیف آئے، یا پھر یہ کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے جو ہے کفر کی وجہ سے کسی بھی روحانی تکلیف میں مبتلا ہوں. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے یعنی کیا ہے کہ ان کی جو خیر خواہی تھی یہ بھی بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی تھی نبوت کے اینڈ پہ جا کر. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کس کے لیے کیا؟ لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے توحید کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ جو ہے وقف کر رکھا تھا. اور کیا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بالکل پیچھے کیا ہوا تھا. اپنا آرام، اپنا سکون، یعنی اپنی تو ان کی ذاتی کوئی چیز بھی آگے نہیں آتی تھی. ہمیشہ کیا تھا کہ دین آگے ہوتا تھا، لوگوں کی خیر خواہی جو ہے وہ سامنے ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں حریص تھے، حریص تھے، یعنی بہت بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان پر آ جائیں، کسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کو قبول کر لیں. یعنی اتنی زیادہ فکر کرتے تھے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فائنلی یعنی اللہ تعالیٰ کو قرآن میں یہ آیات نازل کرنی پڑیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے صرف اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے. یعنی اس چیز میں آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالیں گے. اتنا زیادہ غم اس چیز کا لینا کہ بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا یعنی پتہ چل رہا تھا. اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم کی آگ میں گرتے ہو. تو بیسیکلی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ہمیں خیر خواہی پتہ چل رہی ہے. اور یہ خیر خواہی کیا ہے کہ کسی کی آخرت کی فکر کرنا. یعنی بیسیکلی دنیا کی بھی خیر خواہی جو ہے ہونی چاہیے، لیکن صرف دنیا کی خیر خواہی رکھنا جو ہے نا یہ انسان کی سنسیئرٹی کو شو نہیں کرتا. اگر کوئی انسان صرف اور صرف آپ کی دنیا کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا تو یقین کریں کہ وہ شخص آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ خالص نہیں ہے. خالص کب ہوگا؟ جب اسے آپ کی آخرت کی بھی فکر ہوگی. اس کے بغیر انسان جو ہے کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا خالص ہو نہیں سکتا. اب ہم نے بھی جو ہے نا اس چیز میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے، کیونکہ حقیقی خیر خواہی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کسی کی آخرت کی فکر کرنا، کسی کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کرنا، کوشش کرنا. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں دوسروں کی، اٹ مینز کہ ہم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، ہم نے ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی. تو اس میں جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، اپنے شوہر کے کتنے خیر خواہ ہیں، اپنے باقی رشتہ داروں کے کتنے خیر خواہ ہیں، اپنے دوستوں کے ہم کتنے خیر خواہ ہیں. اور اس چیز میں ہم اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کب ان کے خالص ہوں گے، کب ان کے ساتھ خالص ہوں گے، جب ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہوگی اور ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. دین یہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ریئلی سنسیئر ہیں. اور اس معاملے میں جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ باقی کا معاملہ تو یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈاواں ڈول ہو، لیکن بچوں کے معاملے میں کیا ہے کہ ہم یعنی اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بچوں کی خیر خواہ ہیں.
اور یہ بات جو ہے نا بہت حد تک درست بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ موسٹ سنسیئر ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمپلیٹ اور موسٹ سنسیئر کب بنیں گے؟ جب ہم ان کی آخرت کی بھی فکر کریں گے. اور الحمدللہ ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کیا ہے کہ بہت بار ہم جو ہے اس چیز کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی دنیا کو ہم پریفر کر دیتے ہیں، اور آخرت کا پہلو جو ہے اس کے لیے ہمیں جتنی سٹرگل جتنی ایفرٹ ڈالنی چاہیے وہ ہم نہیں ڈالتے. دنیا کے معاملے میں ہم بہت زیادہ ڈالتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں جتنی ریکوائر ہے اتنی ہم نہیں ڈالتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم آیا واقعی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے جتنی کہ آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے. اور پھر کیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کر دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس کو بھی بالکل صاف ظاہر کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہیں اور کتنے زیادہ خالص ہیں. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. اور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کیا تھی کہ لوگ ایمان کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، اسلام کو اپنائیں، اور پھر یہ کہ اس چیز کو اور آگے بھی لے کر جائیں. صرف اپنی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس مشن کو، ایمان کو، اسلام کو قبول کر کے اب اسلام کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے، اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے. اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر بھی اگر لوگ پھر جاتے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے اور اسلام کو قبول نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو پھر کیا ہے فَقُل، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی یہ باتیں اتنی کلیئر ہو چکی ہیں، اب بھی اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان کو قبول کیا جائے، اسلام کو اپنایا جائے، اور اپنانے کے بعد اسلام کو، اس دین کو صرف اپنی حد تک جو ہے لمیٹڈ نہ کیا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ باتیں سن کر بھی اگر لوگ اس طرف نہیں آتے، تولو پھر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ جو شخص بھی اس کام کو کرتا ہے اور اگر جو ہے لوگوں کی طرف سے اسے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو بھی کیا ہے؟ حسبی اللہ، اسے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اسے یہ دیکھ کر جو ہے یعنی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ اوہو لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ اچھا لوگ جو ہے اس کے دین کو سرو کریں، اس کے دین کے لیے کام کریں، اس کے دین کی حفاظت کے لیے نکلیں. اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے. بیسیکلی یہ چیز جو ہے ہم انسانوں ہی کو فائدہ دیتی ہے اگر ہم اس چیز کو کر لیتے ہیں. لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے. اور بھروسہ کس ذات پر ہے؟ وَهُوَ رب العرش العظیم، بہت بڑی ذات ہے. وہ کس کا رب ہے؟ عرش العظیم کا، بہت بڑے عرش کا جو ہے وہ رب ہے. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ عرش کی بات کی گئی، اور عرش کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے جو سب سے بڑی تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو بیسیکلی اس عرش کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ اتنے بڑے عرش کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو کیا ہے کہ ہر چیز پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز کو وہ کرنے پر قادر ہے.
اور یہ بیسیکلی یہ جو یہاں سے آیت کا یہ والا حصہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس آیت کو 7 بار صبح و شام پڑھ لے تو اس کے فکر اور مشکلات کے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ آیت جو ہے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. اور کیا ہے کہ الحمدللہ یعنی کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بھی شخص اس کو 7 بار صبح و شام پڑھتا ہے تو اس کی فکر اور مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، کیونکہ بیسیکلی وہ اپنا بھروسہ کس پر ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اور جب انسان اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے بھروسے کو جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہماری سورۃ التوبہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچی، ہم نے کمپلیٹ کر لی الحمدللہ. تو ابھی انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ سورہ شروع کریں گے، سورۃ یونس جو ہے شروع